میں ایک دفعہ ہم یہاں ہزارہ اور ہزارہ سے آگے کلندر آباد، یہ پہاڑی سلسلہ بہت بڑا، ہم وہاں ایک بزرگوں کی زیارت کرنے کے لیے گئے. ہم 3 دن وہاں رہے. یہ میں نے خود دیکھا کہ یہ کیا کرتے ہیں. کہ بلا مفتی صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے حضرت کی بارگاہ میں، ایک بندہ آ گیا. تو کیا ہوا، پہلے حضرت کا رنگ نا سرخ ہو گیا، پھر حضرت کا رنگ سیاہ پڑ گیا، پھر سیاہ جو ہے وہ سرخ ہوا اور پھر رنگ نارمل ہو گیا. بندہ چلا گیا. ہم نے بعد میں نا حضرت کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ کی ہو جیسی. تو فرمانے لگے یہ جو بندہ آیا تھا نا اس کا اندر بڑا ہی گندا تھا. یہ جو بندہ آیا تھا نا اس کا اندر بڑا ہی گندا تھا، کیونکہ حدیث پاک ہے بروز قیامت صحبت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بندہ تیرے کو بیٹھا ہی تو کی کیتا سی. کہتے میں نے حق صحبت ادا کیا، میں نے اپنی نگاہوں سے اس کے اندر کی گندگی صاف کی ہے. یہ آپ کو نہیں پتا ہوتا حضرت، جب آپ پاک لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں وہ آپ کا کیا کیا کر دیتے ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا کوئی بھی. اور آج دکھ کی بات یہ ہے کہ آج حضرت دنیا داری ہم پہ اتنی غالب آئی ہے کہ ہمارے پاس نہیں وقت تو ہمارے پاس اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. آج ہمارے پاس نہیں وقت تو ہمارے پاس قرآن کھولنے کا وقت نہیں ہے. اور ہر جو بندے نے کیا ہے، ہر بندے نے اپنے ہاتھوں پہ ایک جو ہے نا وہ الزاموں کا جو ہے نا وہ ٹوکرا اٹھا رکھا ہے. نہیں حضرت وہ چلے ہو. میں اس دن بھی قبلہ نے بلایا تھا مفتی عارف صاحب نے، میں کہہ رہا تھا وہاں بھی میں کیا چلے ہو کالی اینک لاؤ گے تو ہر پاسے نیرا ہی لبنا ہے. آؤ اپنی اپنی اینک لا کے بدلیے ہیں. وہ اینک لائیے جتنا ایک دوجے جو خوبیاں نظر آن. ہم نے اینک کی خامیوں والی لگا رکھی ہے. نہیں اس میں یہ خامی ہے، نہیں اس میں یہ خامی ہے، نہیں اس میں یہ خامی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ہمیں سب کی خامیاں نظر آتی ہیں، ہمیں اپنی خامیاں نظر نہیں آتی کوئی بھی. میرے شیخ حکیم خادم علی رحمت اللہ تھے، میرے پردادا شیخ حضرت، بڑے رقیق القلب تھے آپ، دل انتہائی نرم تھا حضرت جی. ہاں اور کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھے، اللہ کا بڑا فضل تھا آپ پہ. وہ حضرت کا ایک مرید تھا جو برادری کے لحاظ سے نا گجر تھا. تو ظاہر ہے ذرا گجروں کا ذرا واہ رہتا ہے، یہ بھینسیں وغیرہ انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، پھر ان کو ذرا علم بھی ہوتا ہے یہ کیا نسل ہے، یہ کیا نسل نہیں ہے، یہ اچھی ہے یہ بری ہے. اس کو انہیں بیماری لگ گئی جو آج کل تقریباً اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو، باقی سب کوئی لگی ہوئی ہے. وہ کیا، وہ چھڈو جی انج تے انج ہے، وہ چلے اپنے آپ بھی تو کدی ویکھنا تو کی ہے، تو کی ہے میاں، تینوں وہی لبدا، تینوں اپنا آپ نہیں لبدا کوئی، تینوں وہی دستا ہے، تینوں کدی اپنا آپ نہیں لبدا ہے. کدی بہ ہاں کدی رجسٹر کاپی لے کے اپنا بھی تے لکھنا تیرے جو کی ہے. وہ مرید کو بیماری لگ گئی. اب اس کی تربیت بھی کرنی تھے دل کے بڑے نرم. وہ اللہ کی کرنی کے عید آ گئی تو بس حضرت نے ایک موقع بنا لیا، اس کو نا گھر سے بلایا. فرمانے لگا بھائی گل ہے کہ تو برادری دا گجر ہے، ڈنگر شنگر تو رکھے نہیں، تینوں ذرا ڈنگراں دا پتہ بھی والی ہے، ذرا چل ہاں میرے نال، مینوں بھی کوئی قربانی واسطے کو لیلا لے دے. وہ حضرت کے ساتھ بڑا خوش گیا کہ پیراں دا لیلا لینا ہے حضرت. آپ اس کو نا منڈی میں لے کے چلے گئے. ایک لیلا آپ نے دیکھا، اس کو فرمانے لگا ذرا اس کو دیکھاں ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ آگے بڑا جو ان کے چیک کرنے کا طریقہ تھا، اس نے پہلے نا وہ کھریاں دبائیں، پھر جناب اس نے پیچھے سے پٹھ دبائی، کان دیکھے چیک کر کے، منہ کھول کے دیکھا، جو اس کا طریقہ تھا چیک کرنے کا. اور حضرت کو کہتا ہے حضرت کو لیلا چنگا نہیں جے. فرمایا ٹھیک ہے. اگے گئے دوسرا، اس نے اسی طرح ریجیکٹ کیا. تیسرا اس نے اسی طرح ریجیکٹ کیا. چوتھا اس نے اسی طرح ریجیکٹ کیا. جب چوتھے کو ریجیکٹ کیا نا تو حضرت بھی بول پڑے. آپ نے فرمایا بھائی جی لیلیاں چی نقص کڈی جان دے ہو، ذرا سنو ہاں لیلے کی کہن دے ہیں. وہ آگے سے کرتا ہے حضور لیلے بھی کچھ کہندے نے. آپ نے فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہندے نے، وکری گل ہے تیرے کے سنن دی کہانی کوئی نہیں ہے. اور کرتا ہے حضور دسو ہے لیلا ہن کی کہن دے ہے. آپ نے فرمایا لیلا مینوں کہن دیا ہی کیم جی اینوں پوچھو ہاں، میریاں تے کھریاں بھی دبا کے چیک کیتیاں، میرے تے کان بھی چوک کے ویکھے ہوں، میرا تے منہ کھول کے دند بھی ویکھے چھوں، میری تے پچھوں پٹھ بھی دبائی سوں. اینوں پوچھو کدی اپنے آپ نوں انج ویکھے ہے؟ آؤ ہاں یار کتے اپنے آپ میں ویکھی بہ کے. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں حضرت جی جس دن ہم نے خود کو دیکھنا شروع کر دیا اسی دن آپ قرب کی منزلیں طے کرنی شروع کر دو گے. اور اتنی دیر حضرت جی خود کو نہ دیکھا، وقت جس طرح گزر رہا ہے گزرتا رہے گا. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن،
اوے اپنا تو بن نہ کر ترلے خواج خضر دے تیرے اندر آب حیاتی ہے. یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے جی, بہت بڑا نام ہوا ہے. روز نہیں ابو بکر پیدا ہوتے, روز مائیں ابو بکر نہیں پیدا کرتی کوئی بھی. ہاں بہت بڑی ہستیاں. لکھا ہے اب باتیں, چلو میں نے مجھے تھا کہ میں اور چیپٹر کھولوں گا, لیکن کھل ذرا اوکھا چیپٹر گیا, تصوف کا چیپٹر ہے. باتیں تھوڑی ثقیل ہیں, کوشش کروں گا میں جتنی آپ کے لیے نرم کروں کر سکوں. وہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آئے, تو جو مسجد پہ دروازے پر آئے تو غیب سے آواز آئی, ابو بکر باہر تے دھو لے اندر کی دوں دھونا ہی. ابو بکر باہر تے دھو لے اندر کی دوں دھونا ہی. ویکھتے صحیح تو آن کے دے کار لگا ہے. او یار خدا کا واسطہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اور مسجدوں میں بندے بن کے جایا کرو, چودھری بن کے نہ جایا کرو, نہ جایا خدا دا واسطہ, اللہ دے کار بندے بن کے جایا کرو, چودھری بن کے نہ جایا کرو. ہاں حضرت جی, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکم سب اس کے لیے, باقی بتانی حاضری. حضرت ایسی کی ہے یار, اسی لیے تو زمانے گزر گئے ہمیں اس کے گھر جاتے ہوئے, پلے ہمارے کچھ بھی نہیں پڑا حضرت جی, کیونکہ ہم کبھی بندہ بن کے گئے ہی نہیں حضرت. ہم تو جاتے ہیں چودھری بن کے. حضرت شکر کرو حضرت, وہ ذات پھر بھی رحم فرما دیتی. چودھری بن کے نہ جاؤ حضرت, اپنا جٹ بٹ رائیں میر گجر اس کو باہر چھوڑ جایا کرو, اور حضور کا غلام بن کے جایا کرو اندر. ہاں جس دن حضور کا غلام بن کے ہم نے مسجد میں جانا شروع کر دیا نا, وہ بھی تمہیں خالی نہیں بھیجنے لگا, وہ بھی تمہیں بادشاہیاں عطا کر کے بھیجے گا حضرت. ہاں جی حضرت, یہ ہم مسجد جاتے ہی کوئی نہیں ہے. کبھی اذان دینے پہ لڑائی, کبھی اقامت کہنے پہ لڑائی, کبھی جگہ پہ لڑائی. حضرت یہ کیوں لڑائی ہیں حضرت جی؟ نہیں حضرت جی, کبھی بندے بن کے مسجد میں جانا, پھر دیکھو دے کے کیا کیا بھیجتا ہے. ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. تھی مسجد چ آندے ہی نہیں لین, تھی تو مسجد منو اپنا بہان آندے ہو کہ ہی چودھری ہیں جی, وہ لینے آؤ, دیکھو تو صحیح دے کے کیا بھیجتا ہے حضرت. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہمیں مروا بھی ہمارا چودھری پنا رہا ہے. جس دن بندے بن کے جاؤ گے دیکھو کرم کیا ہوتا ہے حضرت. ہمارے وہاں نا, ہمارے ادھر گجرات میں کوئی آج بھی ہیں وہ بندے, بس پردہ رکھنا چاہیے, اگر کسی نے کہا ہو تو پھر میں نام لے بھی دیتا ہوں, لیکن آج بھی وہ موجود ہیں. وہ حضرت صاحب ہے نا, وہ آج بھی اگر کو سیپریٹ ملنا چاہے میں ملا بھی دوں گا حضرت ان سے. اور امیر کبیر ہے ماشاءاللہ, 7 بیٹے ان کے, اوپر امیر باپ ہو 6, اوپر بھائی ہوں, تو آپ کو پتا پھر ایک ادھا اتھرا نکل ہی آتا ہے. جو 7واں تھا نا وہ بھی اتھرا نکل آیا. ہوا کیا, ایک دن بس ہاتھ سے گولی چل گئی اور کسی کا بیٹا مر گیا. بیٹا بھی جس کا مرا نا وہ بھی کو لینڈ لارڈ ہی تھا. کیس چلا حضرت جی, پیسے ادھر سے بھی لگے پیسے ادھر سے بھی لگے, کیونکہ وہ تھا ہی حق پہ, اس لیے ادھر والے پیسے رائے گاں گئے اور جج نے ان کے بیٹے کو سزائے موت سنا دی. وہ بیٹھے تھے حضرت صاحب جیسے, قبلہ مفتی صاحب جیسے کسی صلاح گیر نے صلاح دی, حضرت جی یہ ہوں کھیڑ پیسے ہیں دینی جی ہے, جاؤ کہ تم دعا لو, ہو سکتا ہے کسی دی جی ملے تو تہاڈا کام بن جائے. وہ کہتے ہیں میں نکل کھڑا ہوا, اس سے مل اس سے مل اس سے مل اس سے, کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا. وہ ہوتے ہوتے نا سیالکوٹ میرے دادا شیخ کی بارگاہ میں آ گئے, آ کے سارا مدعا پیش کیا. حضرت نے کہا چودھری جی لاج اوکھا جے, کم اوکھا جے, لیکن جے کرو گے تو پھر اسی بھی لکھ کے دین نوں تیار ہاں کہ منڈا چھٹے گا. اس نے کہا حضرت پکی گل ہے چھٹے گا. آپ نے فرمایا چھٹے گا لیکن کام اوکھا جے. اس نے کہا تسی دسو منڈا چھٹے گا. آپ نے فرمایا چھٹے گا. انہوں نے کہا جناب میں بھی کراں گا. آپ نے فرمایا کرنا ہے چوہے صاحب کہ مسجد ٹر جانا تو جا کے پہلے نمازیاں دیا جتیاں سیدیاں کرنی ہیں جی, پھر جماعت نے نماز پڑھنی ہے تو پڑھدے باہر آ جانا, تو کی کرنا ہے پھر لوگوں نے جتیاں پوانیاں بھی ہیں. انہوں نے کہا حضرت کام تے واقعی بڑا اوکھا ہے, کام تے واقعی بڑا اوکھا ہے. آپ نے فرمایا تانوں تے پہلے آکھیا سی, لیکن دوجی گل ساڈی بھی سن لو, جے کرو گے تو منڈا بھی چھوٹے گا. لو جی وہ چوہے صاحب مجھے بتانے لگے, کہتے ہیں جی ابتدا میں نے کیا کیا کہ منہ نہ اس طرح کر لینا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ فلانے چودھری ہو رہی ہیں. اور دوسری حضرت نے شرط یہ لگائی تھی کہ جس مسجد میں ایک بار یہ کام کر لو دوجی میں نہیں کرنا, مسجد بدلنی ہے, تاکہ روز مرے جڑا اندر والا ہے حضرت, روز مرے حضرت جی. وہ کہتے ابتدا میں تو میں نے اس طرح کیا
کہتے ہیں پھر ہوتے ہوتے وہ بھی وقت آیا کہ میں نے یہ بھی چھوڑ دیا حضرت جی، اندر والا مرن لگ پہ حضرت جی۔ کہتے ہیں کرتے کرتے نا میں ایک دن کلو وال تھا، ظہر کی نماز میں نے پڑھی، کہتے پہلے میں نے جوتیاں سیدھی کی، سب کا رخ باہر کی جانب کیا، کہتے جا کے نماز اندر پڑھی، کہتے میں جلدی سے باہر آ گیا کہ چلو جڑا نمازی آئے گا میں جوتی پاؤں، کہتے میں سر نیچے کر کے بیٹھا تھا، ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے جوتی کو پکڑا، کہتے میں نے پکڑ لی اور میں نے نا ان کے پاؤں، وہ کہتا ہے حضرت کی کرتے پہ ہو، چٹی تاڑی داڑھی یہ تو انج نہ کرو کوئی، تو کہتے چوٹ لگی ہوئی تھی اندر، کہتے مجھے رونا آ گیا، تو کہتے میں نے رو کے نا اس بندے کو، سر نیچے ہی تھا، تو کہتے میں نے رو کے کہا دعا کر رب نو ہی میری چٹی داڑھی تے رحم آ جائے، تو ساتھ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ پڑا۔ کہتے وہ جو بندہ کھڑا تھا نا جوتی والا، وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے حضرت منہ تو ہوتے کرو، کون ہو تسی تے کیوں رون دے دے؟ کہتے جب میں نے منہ اوپر کیا نا تو کیا دیکھتا ہوں، وہی بندہ کھڑا ہے جس کا بیٹا میرے بیٹے نے مارا تھا حضرت ہے۔ وہ کہتے مجھے دیکھ کے کہتا ہے چودھری جی ہے کتنے ہے کی؟ کہتے نے میں تینوں کھ نہیں کہندا کیونکہ میرے پتر نے واقعی ظلم کیتا ہے، تیرا جوان پتر مارے، میں تیرے کو کھ نہیں منگ، جو تو کیتا ہے تیرا حق سی، میں تینوں کھ نہیں کہندا، میں تے رب منان نکلیا وا، دعا کر میرا رب مینوں معاف کر دے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ سب اٹھو سویرے جا کے میں لکھ کے دے دینا وا تہاڈا منڈا معاف کیتا میں حضرت ہے۔ ہاں حضرت جی یہ لکھ کے تے دیکھو حضرت جی، بادشاہیاں تمہاری ہیں حضرت جی۔ تے کاکا جی دیکھو آکڑ کے لب لے کے آکڑ کے کھ نہیں لبدا ہے، چوڑیاں والیاں ناز وکھاون تے دور نکالیاں جاون، کٹے پریاں عجز بہاون تے کرو بزوری پاون۔